السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے وہ ہے سفر کا مہینہ اور نحوست۔ دیکھیے، یہ جو ابھی سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، سفر کے مہینے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعتیں، بہت ساری غلط عقیدے، بہت سارے رسم و رواج پائے جاتے ہیں۔ تو ان کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں کیا آیا ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اگر سفر کے مہینے کے تعلق سے ہم لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مہینے کے تعلق سے کوئی بھی فضیلت یا کوئی بھی نقصان اس مہینے کا قرآن و حدیث میں ہم کو نہیں ملتا۔ کوئی بھی ایک چیز بھی اس مہینے کے تعلق سے نہ نقصان والی حدیث ملتی ہے، نہ فضیلت والی حدیث ملتی ہے، نہ اس میں کوئی کام حلال کرنا ہے یا کوئی کام اس مہینے میں حرام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی الگ سے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے، ایسی ایک بھی دلیل ہم کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی خبر نہ ہونے کے باوجود ہمارے مسلمان بہت ساری ایسی چیزیں اس مہینے کو لے کر ایسی باتیں اور ایسے اعمال، ایسے عقیدے پھیلا کے رکھ لیے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بھی دلیل، ایک بھی بات ہم کو نہیں ملتی۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات بغیر دلیل کے ہوتی ہے، جو بات بغیر ثبوت کے ہوتی ہے، اس کو تو بہت ہی عقیدے کے ساتھ اس پر کیا جاتا۔ کئی ایسی رسمیں، کئی ایسے رواج، کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی دلیل نہیں ہوتی لیکن لوگ کرتے جاتے۔ اور جو چیز دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، قرآن و سنت میں اس کا ریفرنس ہوتا ہے، یہ کرنے کا عمل ہے، جب ہم بتاتے ہیں تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ہیلا بناتے ہوئے، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہوئے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ تو چلیے، آج سب سے پہلے نحوست کسے کہتے ہیں، بدشگونی کسے کہتے ہیں، اس بات کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، نحوست اور بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز یا کسی عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بدشگونی ہے۔ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انسان یا کوئی مخلوق ایسی ہے جس کو دیکھ کر نہیں، یہاں جانے سے، اس کو دیکھنے سے یا اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے کسی کو فائدہ دینے کی یا کسی کو نقصان کرنے کی، اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہی بدشگونی ہے اور اسے ہی نحوست کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری نحوستیں اور بہت ساری بدشگونیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ایک کر کے میں ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر بدشگونی لیتے ہیں لوگ، ان کے چند اعمال کو، چند چیزوں کو آج میں آپ لوگوں کے سامنے گناؤں گا، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں جو بدشگونیاں عام طور پر پھیلی ہوئی ہے، ان میں سے
ایک یہ ہے کہ جو کاروبار کرنے والے، جو دکان چلانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ سب سے پہلے دکان کھولنے کے بعد جو گراہک آتا ہے اس پہلے گراہک کو ادھار دینا منحوس سمجھتے ہیں۔ پہلا ہی گراہک اگر ہم ادھار دے دیں گے تو پھر آج کا ہمارا پورا دن ایسے ہی نحوست کے ساتھ چلتا ہے، اچھا کاروبار نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں بھائی کچھ تو بھی دو۔ اگر تم 1000 10,000 کا بھی اگر بل بنا رہے، 1000 روپے نہیں 10,000 کی بھی اگر چیز آپ خرید رہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ ادھار لینا چاہ رہے تو وہ بولیں گا کہ نہیں کم از کم ایک 10 روپے تو بھی دے کے جاؤ، 10,000 کی جگہ ایک 10 روپے تو بھی دے کے جاؤ، لیکن ادھار نہیں دوں گا کیونکہ سب سے پہلا گراہک آپ کا ہی ہے، اس لیے 10 روپے تو بھی دے کے چلے جاؤ۔ تو اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ پہلا گراہک ادھار دیں گے تو یہ نحوست ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح جو غلط عقائد ہے ہمارے معاشرے میں، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نحوست یہ بھی سمجھتے ہیں لوگ، رات کو قرض دینے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ قرض دینے والے کبھی رات کو کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں اور دینے والا دیتا بھی نہیں۔ ارے رات کو کیسا پوچھے بھائی، رات کو ہم نہیں دیتے، صبح آنا صبح دے دیں گے۔ دینے والا بھی رات کو نہیں دیتا، صبح کو دیتا ہے، دن میں دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے معاشرے کے بدشگونیاں اور نحوستوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ واسطو دیکھنا، یعنی گھروں کی وجہ سے، بلکہ گھر کے دیوار، گھر کے دروازے، گھر کی کھڑکیاں، گھر کے حمام اور کچن روم اور بیڈ روم، یہ کون سی چیز کہاں ہونا، اگر یہ چیز غلط جگہ پر ہے تو پھر اس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی۔ یہ سوچ ہے آج مسلمانوں کی، تو اس طرح واسطو دیکھتے ہیں۔ بلکہ کئی لوگ تو بنے بنائے گھروں کو گرا دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، دروازے توڑ دیتے ہیں، کچن روم بدل لیتے ہیں، ایسے کئی کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واسطو دیکھنا، اس کے تعلق سے بھی نحوست آتی اور بے برکتی آتی سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کالی بلی اگر سامنے آ گئی تو برا ہوتا سمجھتے ہیں۔ سفر کے لیے نکلے لیکن سامنے اگر کالی بلی آ گئی تو لوگ واپس چلے جاتے یا کچھ تو بھی برا ہوتا سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ مہمان جانے کے بعد جھاڑو نہیں دینا، اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، تو مہمان جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں دیتے۔ اور اسی طرح اگر بائیں آنکھ اگر کسی کی پھڑ پھڑا رہی، بلنک ہو رہی تو بھی برا سمجھتے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اسی لیے ہماری بائیں آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے اکثر مسلمانوں کا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح دائیں ہتھیلی میں اگر کھجلی ہو رہی تو پیسے آتے، یعنی تو کچھ تو بھی خوشی ہوتی۔ دائیں ہاتھ میں، دائیں ہتھیلی میں اگر کھجلی ہو رہی تو اس طرح بھی لوگ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح 8ویں چیز فال نکالتے ہیں۔ کئی لوگ بچوں کے ناموں کا فال نکالتے ہیں یا اچھا برا کام کرنے کے لیے فال نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ قرآن میں پتہ نہیں کچھ سکے ڈال کے، پیسے ڈال کے، اس سے بھی کچھ فال نکال کے بچوں کے نام بتاتے ہیں۔ یہ سب بھی غلط عقیدے ہیں، یہ بھی بدشگونی میں ہی ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی کنگھی استعمال کرنے سے جس کی کنگھی استعمال کرے ان کے ساتھ جھگڑا ہوتا، یہ بھی ایک عقیدہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ پھر اسی طرح کسی کو اگر جھاڑو دیتے دیتے پیر کو اگر جھاڑو لگ گیا تو جس کے پیر کے جھاڑو لگ گیا، جس کے پیر کو جھاڑو لگ گیا وہ بیمار ہو جاتا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح ٹوٹے ہوئے آئینے میں، ٹوٹے ہوئے شیشے میں چہرہ دیکھیں گے، اگر ٹوٹے ہوئے شیشے کو، آئینے کو اگر گھر میں رکھیں گے تو نحوست آ جاتی، اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں آتی۔ پھر اسی طرح گھر کے سامنے چپل اوندھی ہو گئی تو ہماری تقدیر اوندھی ہو جاتی، یہ عقیدہ رکھنا۔ اور اسی طرح فلاں کی صورت دیکھے، صبح اٹھ کے فلاں کی شکل دیکھے تو برا ہو جاتا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ سب نحوست اور یہ سب بدشگونیاں ہیں۔ پھر اسی طرح نمک اگر زمین پہ گرے تو وہاں پر پانی بہا دینا، اگر پانی نہیں بہائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نمک کو پلکوں سے اٹھانے کا عذاب دیتا، اس طرح کا بھی عقیدہ لوگوں کا۔ اللہ کے تعلق سے بھی جھوٹی باتیں، اللہ کے رسول کے تعلق سے بھی جھوٹی باتیں، قیامت کے تعلق سے بھی اتنی جھوٹی باتیں پھیلا کے رکھ لیے، معاشرے میں بہت ساری نحوستیں ہیں۔ اور اسی طرح کچھ دنوں کو لے کر، کچھ راتوں کو لے کر، کچھ تاریخوں کو لے کر، یہ تاریخ اچھا نہیں، خاص طور سے 3 تاریخ اچھا نہیں، 13 تاریخ اچھا نہیں، ہفتے کا دن اچھا نہیں، اس دن سفر نہیں کرنا، اس دن یہ نہیں کرنا، ایسے بہت ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدشگونیاں ہیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی، اور اسی کو نحوست بھی کہتے ہیں۔
اب اس مہینے میں خاص طور سے جو سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے میں بھی کئی لوگ کئی بدشگونیاں لیتے ہیں۔ اب اس مہینے میں جو پھیلائی گئی بدشگونیاں اور نحوستیں کیا ہے؟ دیکھیے، اس مہینے کو ہی غم کا مہینہ اور مصیبتوں والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ مہینہ، اسی مہینے میں مصیبتیں پھیلتی ہیں، تکلیفیں پھیلتی ہیں اور پریشانیاں، غم پھیلتے ہیں اس مہینے میں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ 13 تیزی کا مہینہ ہے، اور اس لیے اس مہینے کی مصیبتیں دور کرنا بولے تو چنے ابال کے کھلانا، اس طرح بھی کئی لوگ چنے ابال کے لوگوں کو بانٹتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسی مہینے میں نئے جوڑے کو، نئے شادی شدہ جوڑے کو، دلہا دلہن کو پہلے 13 دن تک ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنے دیتے۔ نئے جوڑے کو پہلے 13 دن ایک دوسرے کو شکل نہیں دیکھنے دیتے، پرانے جوڑے 3 دن تو بھی نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح اسی مہینے کے شروعات کے 13 دن شادیاں بھی نہیں کرتے اکثر لوگ، اور شروعات کے یہ 13 دن، اس مہینے کے 13 تاریخ تک سفر بھی نہیں کرتے لوگ۔ سفر کرنا بھی نحوست ہے، اس سے بھی کچھ تکلیف ہوتی، اور شادیاں کرے تو بھی کچھ مصیبتیں آتی، اس لیے 13 دن میں یہ بھی نہیں کرنا بولتے۔ پھر اسی طرح کئی لوگ مٹی کے برتن اگر ان کے گھروں میں ہوتے ہیں تو مٹی کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں، اور کئی لوگ مسجدوں میں حلقے لگا کر بیٹھتے ہیں باقاعدہ۔ مولوی صاحب ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، کچھ آیتیں نکال کے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ کاغذوں پہ لکھ لیتے ہیں، اس کو پانی میں ڈبو کے پی لیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے بھی ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح اسی مہینے کے آخری بدھ کو، یعنی چہارشنبے کو، حلوے تقسیم کرتے، جلوس نکالتے، محفلیں سجاتے، باقاعدہ کچھ لوگ تو کچھ نماز بھی بنا کے رکھ دیے، 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، اس میں ایک رکعت میں یہ سورہ پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا، یہ پڑھنے کے بعد ایسا کرنا ویسا کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں بتا کے یہ 4 رکعت اگر آپ نفل نماز پڑھیں گے تو پھر اس مہینے میں اترنے والی جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی آفتیں ہیں، اس سے تم بچ سکتے، اس طرح بول کے نماز بھی شروع کرا دیتے ہیں۔ تو یہ سب بھی بدعتیں ہیں، یہ سب بھی بدشگونیاں ہیں، یہ سب بھی غلط عقیدے ہیں، جس کا ثبوت قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس مہینے کو لے کر یا پھر جتنی بھی میں ابھی بدشگونیاں گنایا اپنے معاشرے میں ہونے والے، اس کا قرآن و سنت میں ایک بھی دلیل نہیں ملتا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، بنائی گئی، اپنی طرف سے بنائی گئی جھوٹی باتیں ہیں۔ تو بہرحال ان پر ہمارا عقیدہ نہیں ہونا۔ لیکن اب یہ بدشگونی کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بدشگونی اسلام کی نظر میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ لوگاں تو پھیلا کے رکھ دیے، اس میں نحوست ہے، اس کو دیکھے تو نقصان ہوتا، اس میں برائی ہوتی، اس میں آفت آتی، یہ تکلیف ہوتی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ابھی محرم کا مہینہ گیا تو اس میں بھی شادیاں نہیں کرنا، مچھلی نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن کے رہنا، کلر کے کپڑے نہیں پہننا، ایسا کئی مہینوں کو لے کر، کئی دنوں کو لے کر کئی چیزیں پھیلائی گئی ہے۔ تو اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے، دیکھو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ ہونا، اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 22 میں کہتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی تمہاری زندگیوں میں اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ مصیبت، وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ کا مطلب ہر مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری تقدیر لکھ دیا بس۔ جو بھی ہوگا اب اللہ کی مرضی سے ہوگا، نہ کسی کے چہرے دیکھنے سے ہوگا، نہ کالی بلی سے ہوگا، نہ چپل سے ہوگا، نہ کسی مہینے سے ہوگا، نہ کسی تاریخ سے ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، یہ عقیدہ پہلا ہونا۔ اور دوسرا، ہر مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ کوئی بھی مصیبت ہو یا کوئی بھی خوشی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ بدن میں بیماریاں آنا، تکلیف ہونا تو دور کی بات، ہمارے بدن پہ
جو سر کے بال ہے، بال بھی اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو لوگ اگر اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ خلمیں اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب ہمارا اسلام کیا ہم لوگوں کو عقیدہ سکھاتا ہے کہ تم آج فلاں 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 کی وجہ سے مصیبتیں آتی سمجھ رہے، سفر کے مہینے کی وجہ سے مصیبتیں آتی سمجھ رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں جو ہونا ہے وہ لکھ دیا۔ اور کیسے لکھا؟ پوری دنیا مل کر، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ پوری دنیا مل کر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، پوری دنیا مل کر تکلیف پہنچانے میں، تمہارا نقصان کرنے میں لگ جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ تکلیف نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اور دوسری چیز، پوری دنیا مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تقدیر میں نہیں لکھا وہ فائدہ تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا کہ میری زندگی میں جو بھی ہوگا، کسی کی موت ہو رہی، کسی کو بیماری آ رہی، کسی کو خوشی مل رہی، کسی کو رشتہ مل رہا، کسی کو رشتہ نہیں مل رہا، اور کسی کو کیا ہے ایکسیڈنٹ ہو رہا، کسی کو اولاد ہو رہی، کسی کو نہیں ہو رہی، جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، کاروبار میں، گھروں میں برکتیں ہو رہی نہیں ہو رہی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ خلمیں اٹھا لی گئی، مطلب اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھ دیا، تقدیر لکھنے کے بعد صحیفے خشک ہو گئے، خلمیں اٹھا لی گئی، اب کچھ بھی ہونے والا نہیں، اب کسی کے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، کسی کے مہینے سے کچھ ہونے والا نہیں، کسی رات کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں، کسی دن کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری تقدیر میں لکھ دیا بس وہ ہوا، ختم۔ جب بھی مصیبت آئی، جب بھی بیماری آئی، ہم یہی سوچے اللہ تعالیٰ جو لکھا میری تقدیر میں وہ ہوا، یہ سوچ لینا، یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز، اسلام کیا کہتا ہے نحوست کے بارے میں، بدشگونی کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، جیسے کسی کا چہرہ دیکھنے سے منحوس نہیں، کبھی بھی نہیں بولنا ارے تیرا چہرہ منحوس ہے بول دیتے، نہیں بولنا، یہ بالکل نہیں۔ کسی بھی چیز میں، جانوروں میں بھی منحوس نہیں ہے، کسی کی شکل میں بھی منحوسیت نہیں ہے، کسی چیز میں بھی منحوس، اللہ تعالیٰ کسی کو منحوس نہیں بنایا۔ لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ کسی چیز میں کسی کے لیے برکت دے اور اسی چیز میں کسی کے لیے برکت نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے ایک ہی چیز میں کسی کے لیے برکت دیتا، کسی کے لیے برکت نہیں دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر دو آدمی ایک ہی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دو آدمی ہیں ایک ہی بیماری کے شکار ہو گئے، ایک ہی دوا دونوں استعمال کر رہے، ایک ہی ہاسپٹل کو گئے، لیکن ایک کو شفا ملتی، ایک کو شفا نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ بولتے بھی ہیں کئی لوگوں کو، ارے فلاں دواخانہ اچھا ہے جی، فلاں ہاسپٹل اچھا ہے، فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ کئی لوگ اولاد کے لیے بھی جاتے ہیں نا، کئی ہاسپٹلز گھومتے، نہیں جی ہم فلاں کے پاس چلے گئے تھے، ہمارے کو اولاد ہوئی، تم بھی جاؤ۔ یہ بھی جاتے ہیں، کئی سال چکر لگاتے ہیں لیکن نہیں ہوتی، حالانکہ دوا وہی دیتی ہے وہ ڈاکٹر جو ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ایک چیز میں، یعنی ایک چیز کسی کے لیے نوست نہیں ہوتی، ایک چیز ہر ایک کے لیے مشکل اور مصیبت نہیں ہوتی، وہی چیز وہی دوا ایک کے لیے فائدہ مند اور ایک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کئی لوگ، مثال کے طور پر کئی لوگ ایک ہی جگہ ایک ہی طرح کا دکان لگاتے، کاروبار کرتے، دونوں کے دکان برابر بازو بازو میں، کپڑوں کے دکان ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے مارکیٹ میں بھی، احمدی بازار میں بھی، تو ایک ہی قسم کے کپڑوں کی دکان ہوتے، سب کپڑوں کی دکان ہی ہوتے ہیں، حالانکہ بازو بازو میں ہوتے ہیں۔ ایک دکان میں ہمیشہ فل اس کے پاس گراہک چلتے رہتا، جاتے رہتے لوگ، لیکن ایک دکان ہے کہ وہ انتظار کرتے رہتا، اس کے پاس نہیں چلتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا تقدیر میں لکھا اس کو اتنا ملتا ہے۔
جس کی دکان جیسا چلنا اللہ تعالیٰ لکھا اس کے لیے ویسا ہی ملتا، حالانکہ کاروبار ایک ہی ہے، دکان ایک ہی ہے، بازو بازو میں بھی ہے، لیکن اس کے پاس نہیں آتے، اس کے پاس چلے جاتے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی چیز میں نہیں رکھا، نحوست نہیں رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ گھر، گھوڑا اور عورت، ان تین چیزوں میں ہو سکتی۔ نحوست اگر ہوتی تو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتی تو کا مطلب ان چیزوں میں بھی نہیں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ گھوڑے میں ہے، نہ عورت میں ہے، کسی میں بھی نحوست نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسلام کیا کہتا ہے بدشگونی کے بارے میں، نحوست کے بارے میں؟ ہم دیکھیں گے بدشگونی کے تعلق سے اگر حدیث دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی چیز کو منحوس سمجھنا شرک ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ بھی شرک ہے بولے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نحوست اس کے کام سے اسے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ یہ بھی مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ تو شرک بولے نحوست کسی چیز میں سمجھنا یہ شرک ہے۔ شرک بولے تو کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ شرک کے تعلق سے ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں کسی چیز میں نحوست ہے سمجھنا شرک۔ کالی بلی کو دیکھ کے کوئی رک گیا تو شرک، تیرا تاریخ اچھا نہیں ہوتا جی اگر بول دیا تو شرک، فلاں گھر اچھا نہیں ہوتا جی بول دیا تو شرک، فلاں دروازہ ادھر نہیں رہنا، کھڑکی ادھر نہیں رہنا، سمجھ رہا تو شرک، اب سفر نہیں کرنا شرک، یاد رکھو۔ اب یہ شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے، دو قسم کا شرک ہے۔ تو اب اگر کوئی اس طرح سمجھ رہا تو وہ شرک اکبر کب ہوتا؟ شرک اکبر اس وقت ہوتا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نفع نقصان کی مالک ہے تو وہ شرک اکبر ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں فلاں دن کام نہیں کرنا لیکن فلاں دن کام کرے تو فائدہ ہوتا، تو اس لیے وہ دن اچھا ہے، اللہ کے علاوہ وہ دن بھی فائدہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ چیز بھی فائدہ دے سکتی ہے، چاہے وہ تعویذ فائدہ دے سکتی ہے، وہ نیمبو ناریل فائدہ دے سکتا ہے، وہ رات فائدہ دے سکتی، وہ دن فائدہ دے سکتا، کچھ بھی کسی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے اللہ کے علاوہ اس میں بھی فائدہ ہے یا اللہ کے علاوہ اس میں بھی نقصان کرنے کی طاقت ہے، اگر یہ سمجھے تو سمجھو کہ یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر ہے تو پھر ایسا شرک کرنے والا جنت میں بھی نہیں جا سکتا، یاد رکھو۔ اب اس کے بعد بدشگونی جو ہے، بدشگونی اسلام کیا کہتا ہے بدشگونی کے بارے میں؟ پانچویں چیز یہ ہے بدشگونی لینا اصل میں یہ کافروں کا کام ہے۔ بدشگونی لینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام ہے۔ کیسے؟ دو تین آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ان واقعات پر غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 131 131 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نحوست کے تعلق سے یہ کافروں کا عقیدہ جو ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کہتی تھی کچھ بھی خوشی آئی تو وہ بولتے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے آئی، کچھ بھی تکلیف آئی یہ موسیٰ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی وجہ سے آ رہی ہے، تکلیف ان کی طرف سے ہے، خوشی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں دیا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی ایمان والے، اس زمانے کے جو ایمان والے تھے، اس زمانے کے جو مسلمان تھے، ان کے تعلق سے جو کافر لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں، نحوست ان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے تھے۔ پھر اسی طرح دوسری بھی آیت نکال کر دیکھیں گے، سورہ نمل آیت نمبر 47 قالوا اطیرنا بک وبمن معک
قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ یہ کس کے تعلق سے آیا؟ یہ صالح علیہ السلام کے تعلق سے، جو کہ قوم صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ صالح علیہ السلام جب قوم میں آئے، ان کو توحید کی دعوت دے رہے، تو اب جب کبھی بھی ان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آتی تو پھر بولتے صالح علیہ السلام سے کہ یہ تمہاری وجہ سے آئی ہمارے اوپر مصیبت، یہ بدشگونی تمہاری وجہ سے ہے ہمارے اوپر، یہ پریشانی تمہاری وجہ سے ہے بولتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے، سورہ یاسین اگر ہم نکال کر دیکھیں گے 14 سے لے کے 19 تک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ایک قوم تھی، اللہ تعالیٰ تینوں ساتھیوں کو، تینوں دوستوں کو، تینوں رسولوں کو ایک قوم میں بھیج دیا۔ وہ کون سے رسول تھے؟ قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا، یہ واقعہ ہے قرآن میں سورہ یاسین میں۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ ایک قوم کی طرف بھیج دیا۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تینوں کو دیکھ کے بولے، اب ہر نبی کی، ہر رسول کی دعوت تو یہی تھی، جا کے قوم کو توحید کی دعوت دے، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ رسول جا کے قوم کو توحید کی دعوت دیے تو وہ قوم بھی کیا بول رہی رسولوں سے؟ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ہر قوم کا جھٹلانا یہی تھا، وہ قوم بھی وہی بولی کہ نکلو یہاں سے، نہیں تو پھر پتھروں سے مار مار کے تمہارا قتل کر دیں گے۔ تو ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ کیا بولے آخر میں؟ ہم تمہیں سیدھی راہ بتانے کے لیے آئے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئے، اچھی باتیں بتانے کے لیے آئے، تو تم ہم کو نحوست سمجھ رہے؟ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ آج بھی کئی لوگ ان چیزوں میں بھی نحوست سمجھتے ہیں، نحوست یعنی بدشگونی لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کئی دنوں سے کیا ہے، کوئی عید کرنے والے، کوئی بارات کرنے والے، کوئی کیا بولتے بھائی وہ آیت کریمہ وغیرہ پڑھانے والے اور وہ کنڈوں کی عید وغیرہ کرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کو ہم سمجھاتے ہیں، جب ان کو ہم بتاتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے، اگر ہم اس سال نہیں کرے تو پتہ نہیں کچھ تو بھی ہو جاتا ہوگا۔ اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے کسی کی بولنے کی وجہ سے، اچانک ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا تو پھر بولتے کہ دیکھو دیکھو تمہارا وہ عید چھوڑ دینے کی وجہ سے تمہارے گھر میں بیماریاں آ گئی۔ تو یہاں پر یہ نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ رکھنا کافروں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 جگہ مثالوں سے سمجھا دیا۔ فرعون کی قوم بھی یہی بولتی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم بھی یہی بولتی تھی کہ تمہاری وجہ سے نحوست ہے، اور سورہ یاسین میں جن رسولوں کا واقعہ ہے ان رسولوں کے جانے کے بعد وہ قوم بھی یہی بولی کہ نحوست تمہاری وجہ سے ہے۔ تو یاد رکھو اصل نحوست قرآن جو نحوست کے تعلق سے کہتا ہے، وہ نحوست جو ہے گھروں میں، آدمیوں میں، چیزوں میں نہیں، بلکہ تمہارے اعمال میں نحوست ہے بولتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے نحوست ہے۔ کیسے؟ اگر ہم لوگ قرآن نکال کر کے دیکھیں گے، منحوس جو ہوتا ہے، یعنی منحوس اور نحوست، ہم بولتے نا ارے تم منحوس ہے، اس کا مطلب تیرے اندر نحوست ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو منحوس تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے۔
قرآن کے حساب سے منحوس تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، وہ دن وہ گھڑی منحوس ہوتی ہے جب انسان جس دن میں گناہ کرتا ہے وہ دن منحوس ہے اس کے لیے، جس گھڑی میں جس ٹائم میں وہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرے سو وہ ٹائم اس کے لیے منحوس ہوتا ہے، لیکن بذات خود انسان منحوس نہیں ہوتا۔ سود کھانے والا جتنی دیر تک سود کا پیسہ کھاتا، سودی کاروبار کرتا، اتنی دیر وہ منحوس ہے، اتنی دیر وہ نحوست میں ہے۔ شراب پینے والا جتنی دیر شراب کے نشے میں ہے اتنی دیر وہ منحوس ہے، اتنی دیر وہ نحوست میں ہے۔ بے پردہ گھومنے والی جتنی دیر بے پردہ رہتی وہ اس کے لیے منحوس ہے، وہ نحوست میں ہے۔ یاد رکھو، گناہ کرنے سے نحوست ہے، گناہ کرنے والا منحوس ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اگر ہم نکال کر دیکھیں گے ایک دو اور آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 16 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِيسَةٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ بالآخر ہم نے ان پر اس کو تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم پر کیا بول رہا؟ منحوس دنوں میں میں ان کے اوپر عذاب بھیج دیا بول کے بولا۔ ایک قوم کے اوپر جو عذاب بھیجا منحوس دنوں میں۔ اب اس سے لوگوں کو شک ہو سکتا، دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ ہی منحوس دن بول رہا نا، تو پھر دنوں میں منحوس ہو سکتا۔ ایک اور آیت بھی سنا کے میں انشاءاللہ پھر بات کو واضح کروں گا، وہ ہے سورہ قمر آیت نمبر 18 اور 19۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، ترجمہ اس کا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی۔ قوم عاد کے اوپر بھی جو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیا اس کے تعلق سے بھی کہتا ہے میں منحوس دن میں ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود منحوس دن بول رہا اور ہم منحوس دن نہیں ہے بول رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، تو یاد رکھو اس کا جواب یہ ہے کوئی بھی دن بذات خود منحوس نہیں ہوتا۔ انسان جب گناہ کرتا اس کا گناہ اس کے لیے منحوس ہوتا۔ کیسے؟ وہی دن جس دن میں قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجا، وہی دن صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے برکت والا تھا۔ قوم ایک ہی تھی، قوم عاد ہے۔ صالح علیہ السلام کی بات مان کے ایمان والے جو لوگ تھے وہ لوگ بچ گئے، اور جو لوگ صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیا۔ دن وہی تھا لیکن عذاب کس کے اوپر آیا؟ کافروں کے اوپر آیا، مومنوں کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اعمال کی وجہ سے نحوست پھیلتی ہے، دنوں کی وجہ سے نہیں۔ اور دوسری طرف فرعون، اگر فرعون کا بھی واقعہ دیکھ لیں گے ہم، اللہ تعالیٰ فرعون کے اوپر جو عذاب بھیج دیا وہی سمندر وہی دن تھا، اسی وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر پار کر کے نکل گئے۔ ان کے بعد فرعون گیا تو فرعون اور اس کے ساتھی سمندر میں ڈوب گئے۔ تو یہ جو نحوست، یہ جو تکلیف آئی، یہ تکلیف فرعون کے اوپر اس دن کی وجہ سے نہیں آئی، ان کے عمل کی وجہ سے آئی۔ حالانکہ دن میں نحوست ہوتی، دن خراب ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر بھی عذاب آتا تھا۔ تو عذاب ایک کے اوپر آیا، ایک کے اوپر نہیں آیا، تو اس کا مطلب دن کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ دن کبھی بھی منحوس نہیں ہوتے، لوگوں کے اعمال منحوس ہوتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے نحوست پھیلتی ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ جس دن فرعون اور اس کے ساتھی سمندر میں ڈوبے ان کے لیے وہ دن منحوس تھے، لیکن موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے وہی دن مبارک تھے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دن بذات خود منحوس ہوتے تو عذاب سب کے اوپر آتا۔ اور اس کے علاوہ یہ منحوس دن ہیں، اس میں شادی نہیں کرنا جو لوگ سمجھتے ہیں، اور خاص طور سے شاید ابھی یہ 13 دن تو شادیاں ہوتی بھی نہیں ہوں گی ہمارے معاشرے میں، تو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، وہ یہی دن تھے، اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں ہی ان کا نکاح ہوا۔ اور اسی طرح جنگ خیبر کی جنگ کو مسلمان جو صحابہ جیت لیے وہ بھی سفر کا ہی مہینہ تھا۔ اگر مہینہ منحوس ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں کرتے؟ مہینہ اگر منحوس ہوتا تو پھر وہ جنگ کیسے جیت جاتے؟ تو یاد رکھو مہینے کی وجہ سے نحوست نہیں پھیلتی۔ چلو
اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بدشگونی سے بچنے کا فائدہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بدشگونی نہیں مانتے جی، ہم کسی چیز میں بدشگونی نہیں مانتے، تو اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، 70,000 لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے جن کے اوپر ایک تو عذاب بھی نہیں ہوگا، بغیر عذاب کے اور بغیر حساب کے، اللہ حساب بھی نہیں پوچھے گا، اے میرے بندے فلاں دن فلاں یہ کرا کیا، وہ کرا کیا، یہ کیوں کرا، اللہ اگر کسی سے پوچھ لیا تو وہ تو برباد ہو گیا، اللہ حساب بھی نہیں لے گا، بس ایسے دیکھے گا عمل، اس کے بعد بولے گا جا بندے جنت میں، بس ختم۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پر داغتے نہیں، پہلی چیز، دوسرا نہ ہی دم کرواتے ہیں، تیسرا نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث۔ جو لوگ یہ تین عقیدے رکھتے، کیا عقیدے رکھتے؟ کہ پہلا عقیدہ یہ وہ لوگ ہیں جو داغتے نہیں، مطلب یہ ہے کہ جسم کے اوپر جو داغنا، بچپن میں کئی بچوں کو کیا ہے چرکے لگاتے پیٹ کے اوپر، کئی لوگ وہ یہ داغنا بولتے ہیں، یہ داغنے کی وجہ سے جانوروں پر بھی لوگ داغتے ہیں، یہ داغنے کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا بولتے، اس طرح داغنا جسم کے اوپر کوئی بھی چرکا وغیرہ دینا یہ نہیں کرتے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے۔ اور دوسرا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ہی دم کرواتے ہیں، مطلب جو شرکیہ دم ہوتے ہیں، اس کے پاس جا کے انہوں پھونک کے دے دیے تو کچھ لا لیے، انہوں جا کے انہوں کچھ پڑھ کے دے دیے تو یہ لا لیے۔ اکثر لوگ عقیدہ یہ رکھتے ہیں، خاص طور سے جو درگاہ پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ عقیدے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جن علاقوں میں بھی یہاں آنے کے بعد رہ کے دیکھا ہو، جو علاقہ درگاہ پرست لوگوں کا اور درگاہ کے پاس جانے والوں کے مساجد جہاں ہوتے ہیں، وہ علاقے میں سب وہی عقیدے رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ایک دعا دم پڑھنے والا ایک مولوی مشہور ہوتا ہے، ذرا کچھ بھی ہوا کہ بچے کو بیماری آ گئی، بخار آ گیا، رات کو رو رہا، ستا رہا، نیند نہیں آ رہی، کچھ بھی ہوا، چلو مول صاحب کے پاس، چلو مولانا کے پاس، لائن ٹھہر جاتے، یہاں پر بھی دیکھتا ہوں کئی ٹھہرتے، سب کے سب ٹھہرتے اٹھا لے کے، مولانا 50 روپے لیے پھونک کے چلے گئے، اور وہ پھونکنے کی بھی عجیب لوگ، آج وہ یوٹیوب پہ بھی ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ ٹھہر جاتے ہیں، ایسا ڈھکنا کھول لے کے، شیشے پکڑ لے کے، باٹلاں پکڑ لے کے پانی، اب وہ مول صاحب اتنے میں کو کیسا پھونکنا، کچھ بھی پڑھ دے کے خالی مائک میں پھونک دے رہے، اف بول کے پھونکی تو ہو گیا ختم، سب کے باٹلوں میں ان کی دعا آ گئی۔ لوگوں کو ایسا پاگل بنا کے رکھ دیے، دیوانے بنا کے رکھ دیے۔ اب یہ جاہل قوم، حالانکہ ایسا مولانا ان کے پاس چلے جانا، یہ مائکوں میں پھونکوا لینا، ہاں ان کے پاس جا کے پھونکے تو انہوں پھونکے تو شفا ہوتا، سمجھنا یہ بھی شرکی عقیدہ ہی ہے، یہ بھی عقیدے کی گڑبڑی ہے۔ دیکھیے علاج جو ہے، شفا جو ہے، شفا قرآن میں ہے، شفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں میں ہے، وہ دعائیں تم پڑھے تو بھی شفا ہوتی، مولانا پڑھے تو بھی شفا ہوتی، لیکن ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کچھ ٹائم نہیں مل رہا، واٹس ایپ دیکھنے کچھ ٹائم نہیں مل رہا، دعا پڑھ کے، دعا کی کتاب خرید کے، دعا سیکھ کے اپنے بچوں کو پھونکنے کا ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے مول صاحب، اس لیے بس 50 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے، مولانا پڑھ کے پھونک دیتے، ختم۔ یاد رکھو یہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ اگر کسی کا ہو جائے کہ نہیں قرآن میں شفا نہیں، دعاؤں میں شفا نہیں، مول صاحب کی زبان میں شفا ہے، اگر یہ سمجھے تو یہ بھی شرک ہے۔ اب اسی لیے لوگ دھندے بنا کے رکھ لیے، اس کے ہر جگہ دکان کھول کے رکھ لیے، ہر مولانا کوئی تعویذ دے رہا، کوئی پلیتے دے رہا، کوئی وہ لکھ کے پانی میں ڈبا کے پھیو بول رہا، کچھ لوگ پتہ نہیں عجیب اب کیا بتاؤ میں یہ دعائیں پڑھنے والوں کو، تو دھندے بنا لیے، ہزاروں لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، اور پڑھنے کا بس پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ بھئی ہم پڑھ رہے لیکن یہی پڑھنا، تم بھی پڑھے تو فائدہ ہو جاتا، تم بھی پڑھو بول کے نہیں بولتے، کیونکہ ان کا دھندا چلنا ہے تو وہ پڑھتے جاتے، اور یہ جاہل خم جو کہ ان کے پاس پڑھاتے رہتی ہے، غلط ہے، یاد رکھو یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اس حدیث میں؟ نہ ہی دم کرواتے، غلط دم تو بالکل بھی نہیں، شرکیہ دم تو بالکل بھی نہیں کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے، یہ کسی چیز میں منحوس، نحوست نہیں سمجھتے،
اب تک جتنی بھی میں نحوست کے مثالیں دیا یہ عقیدہ ان کا رہتا نہیں. منحوس کسی چیز میں وہ نہیں سمجھتے, کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. اگر ایسے عقیدے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد پھر ہمارے لیے جنت ہے, یاد رکھو. اب آخر میں 2 چیزیں بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اس میں سے ایک چیز, بدشگونی کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں. اگر جو لوگ بھی ایک کتے میں, کالی بلی میں, کوے میں, چپل میں, جھاڑو میں بدشگونی اور نحوست سمجھتے ہیں, ایسا عقیدہ رکھنے کا نقصان کیا ہو رہا. نقصان یہ ہے, سب سے پہلے اللہ پر توکل کم ہو جاتا ہے ان کا. اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا. اللہ کرنے والا ہے, اللہ دینے والا ہے, یہ بھروسہ نہیں رہتا ان کا. ہمیشہ ان کے پاس گئے تو یہ ہوتا, اس میں یہ ہوتا, اس میں وہ ہوتا, اس میں فائدہ ہوتا, اس میں نقصان ہوتا. لوگوں پہ, چیزوں پہ ہی بھروسہ ہوتا, اللہ پہ بھروسہ ان کا نہیں رہتا. سب سے بڑا نقصان یہ ہو جاتا ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا اور دھیرے دھیرے وہ شرک کی طرف چلے جاتے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ان کا تقدیر کے اوپر بھی ایمان کمزور ہو جاتا. تقدیر پہ ایمان کا مطلب, ہماری تقدیر اللہ لکھ دیا جی, ہماری زندگی میں جو ہونا ہے وہ ہوگا, جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. یہ عقیدہ نہیں رہتا ان کا. نہیں, یہاں گئے تو یہ ہوتا, وہاں گئے تو وہ ہوتا, مطلب تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ دیا اس لیے میرے کو یہ ہو رہا بولے سو ان کا عقیدہ نہیں رہتا. اور تیسری چیز, توہم پرستی ان میں زیادہ بڑھ جاتی, وہمی بیماریاں ان کے اندر آ جاتی, بزدل ہو جاتے, پست ہمت ہو جاتے وہ لوگ. جتنے بھی لوگ یہ تعویذ, گنڈے, درگاہ, نیمبو, ناریل جس میں پڑے ہوئے ہیں نا, یہ سب بزدل ہوتے ہیں. ذہنی بیماریاں ان کے اوپر آ جاتی. وہمی بیماری, ذہنی بیماری کیا ہے؟ وہم. ہر چیز میں یہ کھائے تو کیا ہوتا کی, اس میں کیا ملا کے دیے کی, نو اس میں کیا پھونک کے دیے کی. اپنے رشتہ داروں کو لے کر بھی ڈرتے رہتے, اپنے بھائی اپنی بہنوں کو لے کر بھی ڈرتے رہتے. دیورانی, نانان, جٹھانی جو ہوتے ان کے دعوتوں میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا. ان کے گھر میں گئے تو ڈر لگتا. کیوں؟ انہوں کچھ بھی لا کے پانی بھی دیے تو وہ لوگ نہیں پیتے. اگر پیتے بھی ہے تو کچھ پڑھ لے کے ڈرتے ڈرتے پی لیتے. پھر جا کے پیر صاحب کے پاس, پیر صاحب ہم فلاں دعوت میں گئے تھے, مجبوراً جانا پڑا, لیکن کچھ تو بھی ملا کے دیے ہوں گے, کچھ تو بھی علاج بتاؤ. ہمیشہ ڈرتے رہتے. گھر کے سامنے اگر کوئی اتفاق سے نیمبو پھینک دیا تو پھر ان کا وہ دن, ان کی نیند حرام ہو جاتی. نیمبو کو دیکھ کے ڈرتے, ناریلوں کو دیکھ کے ڈرتے, انڈوں کو دیکھ کے ڈرتے, ہر چیز کو ڈر 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 ڈر, ہر چیز میں ڈر. کچھ بھی ہوا تو گھر میں ڈر. اور ہمیشہ یہ پیروں کو پکڑ لے کے, ایسے لوگ مریدوں کو پکڑ لے کے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے, اور ذہنی بیمار بھی ہو جاتے وہ لوگ. ان کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی. تو یہ درگاہ پرست بھی جتنے ہوتے, تعویذ لٹکانے والے, وہ بھی اسی عقیدے میں رہتے. اگر ان کو بول دیں گے نا, اب کئی لوگ ایسا ڈرا کے بھی چلے آتے, خالص ٹھیک ہے میں بولے ایسا نہیں سن رہے, یہ چیز نہیں دے رہے, ایسا نہیں کر رہے نا, دیکھ لیتا ہوں اب تمہارے کو جو کرنا ہے وہ کرا دے تمہیں بول کے. خالی کرا دے تم بولے تو ڈر جاتے. ہاں انہوں میرے اوپر کیا کرا دیتے بول کے بولے, اب جادو کرا دیتے ہوں گے. جادو سے جتنا ڈرتے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے یہ لوگ. تو یہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ. یہ بدشگنی رکھنے والوں کا نقصان ہے. پھر اسی طرح کسی کام میں اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے, فلاں 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 یہ ذمہ دار ہے, حالانکہ وہ اس کی کوتاہی, اس کی اپنی سستی, اپنی غلطی کی وجہ سے وہ نقصان ہوا. یہ بات میں کئی مرتبہ بولا آپ لوگوں کو, اس سے پہلے بھی بولا تھا. یہ بدشگنی کا عقیدہ رکھنے والے مثال کے طور پر ان کے کاروبار کا نقصان ہوا سمجھو, کیا بولتے فوراً, ہمارے اوپر ان کی نظر تھی, انہوں کچھ تو بھی کرائے, بازو والا کچھ تو بھی کرایا, یہ رشتہ دار کچھ تو بھی کرایا, انہیں ہمارے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا, انہیں ہمارے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا, انہیں حسد کی وجہ سے کچھ کرایا, انہیں جلن کی وجہ سے کچھ تو بھی کرایا. لوگوں کے اوپر وہ الزام لگا دیتا, حالانکہ غلطی اس کی ہوتی. دکان صحیح نہیں چلنے کی غلطی اس کی ہوتی. انہیں 12 بجے تک صبح دکان نہیں کھولتا, یا تو انہیں فائنانس پہ, سود پہ قرضہ لے کے آ لیے سو رہتا, کیونکہ سود لانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا, اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا. اور کئی لوگ تو دکانیں چھوڑ دے کے نوکروں پہ اور کسی اور پہ بھروسہ کر کے گھومنے پھرنے چلے جاتے. تو صرف میں ایک دکان کی مثال دیا. تو غلطی ان کی ہوتی, انہوں غلطی کرتے, لیکن الزام کسی اور پہ ڈال دیتے. اور میرے پاس تو ایسے فون ہزاروں آتے, کیا ہم دونوں میاں بیوی میں بہت جھگڑے ہو رہے مول صاحب, کون کی کیا کی کر دیے ہمارے اوپر. ارے کون کی کیا کی کر دیے نہیں جی اماں, وہ غلطی کی وجہ کیا ہے تم پہلے بیٹھ کے دیکھ لو. حالانکہ بولتے نہیں مول صاحب یہ غلطی میرے سے ہو رہی, کیا میرے کو غصہ ہوتا تھا, میرے کو غصہ آتا, میں گالیاں دیتی, میرے کو غصہ آئے تو میرے کنٹرول نہیں ہوتا, اور ہمارے شوہر میرے غصے کو لے کے میرے کو گالیاں دیتے. اب غصہ آتا یہ بھی معلوم ہے, زبان درازی کرتی یہ بھی معلوم ہے, اس کے اوپر شوہر کو غصہ آ کے انہیں زیادہ گالیاں دیتا یا نہیں تو مارتا یہ بھی معلوم ہے.
لیکن پھر بھی عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں نے کچھ تو بھی کرا دیا، اس لیے ہم دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا۔ ہمارا جھگڑا کیسا ختم ہو؟ جھگڑے کی وجہ تم لوگ ہیں، تمہاری زبان کنٹرول پہ نہیں ہے، تمہاری زبان کنٹرول پہ نہیں ہے، تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تمہارے اندر گھر چلانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب چیزاں چھوڑ لے کے کون کی کرائے، اس وجہ سے ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے۔ یہ ہے جو بدشگونی رکھنے والے ہیں ان لوگوں کا یہ عقیدہ، یہ نقصان ان کا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اب کون کی کرائے کی بول کے کتنے بھی بابا ان کے سامنے چلے جاؤ، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ان کا جھگڑا بھی ختم نہیں ہو جاتا اور ان کا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ ساس بہو کے جھگڑے چلتے رہتے، جھگڑے کا اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتے، لوگاں کرائے ہوں گے بول کے دعائیں تعویذاں پلیتے اس کے پیچھے پڑتے رہتے، تو کہاں سے مسئلہ حل ہوتا، یاد رکھو۔ اب پانچواں نقصان یہ ہوتا، رشتے ناتے ٹوٹ جاتے اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ کالے کرتوتوں کا الزام وہ اپنے رشتے داروں پہ لگا لیتے ہیں، وہ بھی گمان کی وجہ سے۔ کئی لوگوں کو تو آنکھوں کے سامنے دیکھا میں، ایک دن تو مسجد میں نماز پڑھا کے میں نکلا، مسجد سے باہر نکلا کہ نہیں کہ وہ گیٹ کے سامنے گر کے ایک عورت چیخ رہی، چلا رہی، جادو ہو گیا، آنکھ پہ آ گیا، پکار رہی، سب پکار رہی، بہت آواز آ رہی، کیا ہوا بول کے میرے مول صاحب کچھ تو بھی دعا پڑھو تم بول کے بلائے، تو گیا تھا کیا ہے، وہ ایک عورت وہاں چیخ کی رہی، چلا رہی، اور دوسری عورت اس سے بھی زیادہ بازو میں چیخ رہی، چلا رہی تھی۔ ارے تم کیوں چلا رہے جی بول کے بولے، تو نہیں، وہ عورت جس کے اوپر جادو ہوا انہیں آنکھ میں آ کے میرا نام لے کے بول رہا، میں جادو کرائی بول کے، میں اس کی پھپھو ہوں، میں کہیں کو جادو کراتی بول کے انہیں رو رہی بیچاری۔ تو یہ رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں آنکھ میں آ گیا، بول دیا، وہ پتہ نہیں کیا شیطان، کیا ذہنی بیماریاں ہیں، کیا سوچ کے اس کے اوپر تو پورا میرا ڈیٹیل میں کمپلیٹ لیکچر ہے جادو کے تعلق سے، کیا چلاتے، کہیں کو چلاتے، کیسا پکارتے بولے سو۔ اب انہیں آنکھ میں آیا، جسم میں آ کے بول دیا فلاں پھپھو کر دی بولے تو ختم، پھپھو سے رشتہ ختم، جھگڑا، توچ کری، توچ ایسی ہے ویسی ہے، تو جادوگرنی ہے، کیا کیا بول دیتے بیچاری کو، انہیں بیچاری کئی کچھ کرتی نہیں۔ کئی لوگ ہم تو بہرحال گاؤں میں کچھ لوگوں کو باندھ کے زندہ جلا دیتے، مار دیتے، قتل کر دیتے جادو کے الزام کی وجہ سے، انہوں جادوگراں ہیں بول کے۔ تم کو کیسا معلوم ہے وہ جن ہے؟ اگر آ بھی گیا کوئی جسم پہ حقیقت میں جن آیا، حالانکہ وہ آتا نہیں، لیکن اگر آ بھی گیا تو جن کیا خدا ہے، سچ بات بولتا، انہیں جھوٹی باتیں نہیں بولتا۔ کئی جنوں کو تو ہم دیکھتے نا، وہ آنکھ میں آ جاتا، وہ دعا پڑھنے والے مول صاحب آتے، چھڑی سے مارتے کرتے، نکل جاؤ بولے تو نکل جاتا ہوں، پہلے نہیں نکل تم بولتا، بعد میں نکل تم بولتا، توبہ کرو بولے تو توبہ کرتا، کلمہ پڑھو بولے تو کلمہ پڑھ لیتا، نکل جا بولتے نکل جاتا، انہوں اچھے ہو جاتے۔ مول صاحب گھر سے نکلتے کہ نہیں، انہیں اور آ جاتا، ارے یہ کیسا آیا، پھر اب بھی نکل گیا نا، اور کیسا آیا، اس کے بعد پہ کیسا یقین کرے تم؟ انہیں کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، نکل بھی گیا، اور آیا کیسا؟ تو انہیں کون سا سچا ہے؟ کیا وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے کیا، جھوٹ بات نہیں بولنے کی وجہ سے؟ لیکن وہی اگر آنکھ پہ آ کے بول دیا کہ فلاں عورت میں فلاں ہوں، میں کسی کا نام لے لیا تو بس وہی جادوگرنی ہے بول کے کیسا یقین کر لیتے آپ؟ اللہ کے لیے غور کرو، یہ جادو کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے جی، یہ ذہنی بیماریاں ہیں، اللہ کی 99% صرف دماغی بیماریاں ہیں، جادو بھی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہوگا 1% کبھی کسی کو کہیں تو بھی ہوگا، لیکن 1% ہو سکتا ہے، 99% صرف ذہنی بیماریاں، کئی لوگوں کو سمجھاتا ہوں میں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے رشتے ناتے توڑ لیتے ہیں لوگ، یہ ایسے عقیدے رکھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات، بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج سب سے پہلا یہ ہے کہ تم اللہ کو پہلے پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، تمام مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کون، اللہ کیسا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا، اللہ کی صفتیں کیا ہے، اللہ پر میرا بھروسہ کیسے ہونا، تقدیر پر میرا بھروسہ کیسا ہونا، اللہ تقدیر کیسے لکھا، اولاد دینے والا کون، اولاد لینے والا کون، زندگی موت حیات کا مالک کون، ہر چیز اللہ کے بارے میں پہلے اللہ کون بولے سو معلوم کرے نا، تو پھر یہ جادو، جنات، تعویذ، گنڈے، بدشگونی، انہیں برا، اس کی شکل ایسی، یہ کوئی چیز ذہن میں نہیں رہتی۔ اللہ کی پہچان ہونا پہلے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دینا۔ لوگ بولتے 13 تاریخ اچھا نہیں، 3 تاریخ اچھا نہیں، اس دن کہیں کو کر رہے، اس دن کہیں کو جا رہے، لوگوں کے باتوں پہ دھیان نہیں دینا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو نہ روکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟
بدشگونی نہ روکے. تمہارے دل میں خیال آتا, کوئی نہ کوئی آ کے ڈال دیتا یہ ایسا وہ ویسا بول کے, نہیں, اس کی طرف دھیان مت دو, اس سے بدشگونی ختم ہو جاتی. اور تیسری چیز یہ ہے, بلا جھجک اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے کاموں کو کر گزرو, بس ختم. کوئی بھی کچھ بھی بولنے دو, اپنا کام کرو. نکاح نہیں کرنا یا مہینے میں کر تو میں, بس ختم کر لو. سفر نہیں کرنا, میں کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے. اللہ پہ بھروسہ کرو, وہ کام بلا جھجک کر لو. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے. ابو داؤد کی روایت. وہم ہوتا, گمان ہوتا, کچھ لوگ آ کے کچھ بول دینے سے خیال آتا کرنا کہ نہیں کی, لوگ سب بول رہے یہ مہینہ اچھا نہیں کرتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو, وہ کام کرو, ختم. کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اچھا برا کرنے والا, اللہ تقدیر لکھ دیا بس. تو ایسا اگر سوچیں گے تو جس کا عقیدہ یہ ہے بدشگونی کا, وہ دھیرے دھیرے کر کے بدشگونیاں سب ختم ہو سکتی ہے. تو بہرحال نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے. کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا, کوئی دن برا نہیں ہوتا, سب ہمارے لیے اچھے ہیں. اللہ پہ بھروسہ کر کے ہر مہینے میں ہر چیز کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اس مہینے میں بھی سفر کے مہینے کو لے کر کوئی بھی چیز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مہینے میں کچھ خاص عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خاص کچھ الگ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ملیدے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, چنے ابالنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا عام مہینوں کی طرح آپ جو عبادتیں کر رہے ویسے ہی عبادتیں کرو. اس مہینے کو لے کر کوئی بدشگونی لینا جائز نہیں ہے. اگر لے رہے تو پھر یہ انسان کو شرک تک لے جاتا, بہت بڑا گناہ ہو جاتا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں سفر کے مہینے کو لے کر. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں.